اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق الہی کے سلسلہ میں مدینہ سے مدینہ تک کے پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب ہماری ویڈیوز کو پسند فرما رہے ہوں گے، اور التماس ہے کہ نئے ویورز ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ گزشتہ سے متصل ہوتے ہوئے حاکم کوفہ نعمان ابن بشیر کا مسجد کوفہ میں جو تقریر کی مسلم بن عقیل کی بیعت کے بعد، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جب نعمان ابن بشیر حاکم کوفہ کو جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد کا علم ہوا اور لوگوں کی جوک در جوک بیعت کا علم ہوا، تو حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے لوگوں کو مسجد میں بلایا اور وہاں جا کے ان سے خطاب کیا۔ کہا کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور تفرقہ اور فتنہ کی طرف جلدی نہ کرو، کیونکہ ان فتنوں اور تفرقوں میں مرد مارے جاتے ہیں، خون بہتے ہیں اور اموال لوٹے جاتے ہیں۔ جو شخص ہم سے نہ لڑے گا میں اس سے نہ لڑوں گا، کوئی بغاوت نہ کرے تو اس پر تجاوز نہیں کروں گا، میں تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ اگر آپ لوگ میری بغاوت یا میرے خلاف حکم عدولی نہیں کرتے، اور اس کی اگر جو بھی جرات کرے گا تو میری بیعت توڑے گا تو میں اس کے خلاف تلوار چلاؤں گا، اور تب تک چلاؤں گا کہ جب تک میرے جان میں جان ہے۔ اگر میرا یہاں کو حامی موجود نہیں ہے اور جو حق اور حقیقت کو پہچانتے ہیں، اور ہم ان میں بیشتر باطل کی پیروی سے ہلاک ہو گئے ہیں، بس عبداللہ ابن مسلم بن ربیع جو بنو امیہ کا حامی تھا اور ان کا چیلا تھا، اس نے نعمان بن بشیر کا جب یہ کلام سنا تو کہا کہ تیری تقریر بہت کمزور ہے، تمہیں کیا خبر کہ کوفہ میں کیا شور و غل برپا ہے، ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ جس کے انگارے پھیل جائیں گے۔ نعمان نے کہا اگر میری اطاعت میں لوگ رہے تو ان پر مصیبت نہیں پڑے گی، اور اگر میری اطاعت سے نکل گئے تو ان پہ غضب ڈھاؤں گا۔ عبداللہ بن مسلم نے ایک خط یزید کو لکھا اور اس میں مسلم بن عقیل کی کوفہ آمن اور ہزاروں لوگوں کا ان کی بیعت کا ذکر کیا، اور نعمان کی سستی اور کمزوری کا ذکر کیا، اور کہا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی سفاک حاکم کو کوفہ میں حکمرانی دو۔ اور اس مضمون پر عمر ابن سعد نے بھی یزید کو خط لکھا، اور دیگر کئی لوگوں نے یزید کو خطوط لکھے کہ نعمان بن بشیر کی جو کوفہ کی ولی عہدی ہے وہ کمزور ہے اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے، اور جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کوفہ کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ میں وارد ہونے کی جب اسے اطلاعات ملی تو وہ سخت پریشان ہوا۔ معاویہ کا غلام سرحون یزید کو بہت محبوب تھا، اس نے اس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس غلام نے اسے مشورہ دیا یزید کو کہ اپنے باپ کا جو وصیت نامہ ہے وہ کھول کے دیکھو۔ جب یزید نے اپنے باپ کا وصیت نامہ کھول کے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر اپنی حکمرانی چاہتے ہو تو بصرہ اور کوفہ میں ابن عبید اللہ ابن زیاد کو ولی عہدی دینا، اگر
ان کے حالات پہ کنٹرول چاہتے ہو تو عبید اللہ ابن زیاد کو ان کی طرف حاکم بنا کے بھیجنا۔ یہ ایک ہی شخص ہے کہ جو یہاں سے اٹھنے والے فتنوں کو دبا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص ظالم اور جابر موجود نہیں ہے جو بصرہ کے لوگوں کو اور کوفہ کے لوگوں کو ان کی بیعت سے منحرف کر دے۔ یزید نے فوراً مسلم بن عروہ کو بلایا اور ان شہروں کی طرف روانہ کیا اور ابن زیاد کے نام ایک خط لکھا اور جا کے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا والی مقرر کروں، اور ابن زیاد کو لکھ کے بھیجا کہ مسلمانوں کی اس بیعت کو توڑنے کے لیے مجھے تمہاری ولی عہدی کی ضرورت ہے، جلدی سے کوفہ کی طرف روانہ ہو اور وہاں جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو یا قتل کرو یا شہر بدر کر دو، لیکن اسے ایسی مصیبت میں مبتلا کرو کہ دوبارہ کوفہ آنے کا نام بھی نہ لے۔ یہ خط مسلم بن عروہ لے کے ابن زیاد کے پاس آیا۔ جب ابن زیاد کے ہاتھ یہ خط پہنچا تو اسی وقت کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی اور کوفہ کا فوری طور پر کنٹرول بنانے کا اس نے ایک نقشہ ترتیب دے دیا۔ دوسرے دن بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ یزید نے ایک لشکر اس کی رہنمائی کے لیے اور استقبال کے لیے آگے سے بھیجا، لیکن یزید نے ایک قرآن سے استخارہ بھی کیا تھا کہ اگر میں اس طرف بھیجوں، لیکن ہر بار 3 بار اس نے استخارہ کیا، لیکن ہر بار میں اسے قرآن کی ان آیاتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اس جنگ میں ہر کوئی فتح چاہتا ہے لیکن رسوائی ظالم و جابر کی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت 3 بار سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، اور یزید نے 3 بار قرآن کا استخارہ کرنے کے بعد جب اس کو 3 بار یہی آیات ملیں تو اس ولد الزنا نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ اے قرآن روز محشر میری شکایت کرنا کہ میں یزید نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ابن زیاد کا بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا، جب یزید نے بصرہ اور کوفہ کی حکومتیں ابن زیاد کے حوالے کر دیں اور مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم جاری کر دیا تو اس نے کوفہ جانے سے پہلے بصرہ میں ایک تنظیم بنائی، جس تنظیم ایک کمیٹی بنائی جو اس کے بعد بصرہ کے امور کا خیال رکھے۔ دوسری طرف اشراف بصرہ جو محبت اہل بیت رکھتے تھے، جن کے درمیان خط و کتابت امام علیہ السلام سے جاری تھی، ان خطوط کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، لیکن منظرہ بن جاردہ جس کی بیٹی بحریہ ابن زیاد کے گھر تھی، وہ ظالم خون بہانے کا سوچ رہا تھا۔ بحریہ اس ڈر سے خون خرابہ نہ ہو امام کا وہ خط لائی جو اس کے پاس موجود تھا، اور اس نے امام علیہ السلام کے غلام سلیمان بن ابو زرین کے بارے میں ابن زیاد کو بتایا کہ یہ قاصد خطوط لے کے آیا ہے اور کوفہ بصرہ میں موجود ہے جس کا نام سلیمان بن ابو زرین ہے، یہ امام علیہ السلام کا قاصد تھا۔ جو ہی خبر ملی ابن زیاد کو اور اس نے فوراً اپنے فوجی بھیجے اور سلیمان بن ابو زرین کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اسی رات کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور شہید کر دیا گیا، اور دوسری صبح ابن زیاد جلدی سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پہ کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے جناب اس نے ایک کمیٹی بنائی جو بصرہ میں بھی موجود ہو اور جو اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ان میں ایک شخص
جو شیعان علی میں سے تھا جس کا نام شریک بن اوز حارثی ہے، یہ بھی ابن زیاد کے ساتھ گیا، اور راستے میں ابن زیاد کو یہ مشورے دیتا گیا کہ آہستہ چلیں، اپنی رفتار کو کم کریں تاکہ آرام سے چلیں، تاکہ پورا قافلہ کوفہ کی طرف آپ کے ہمراہ سفر کر سکے۔ لیکن اس ملعون کو اتنی جلدی اور اتنی تیزی تھی کہ اپنے مالک یزید کی یہ حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا تھا اور جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ لیکن شیعہ علی کا یہ خیال تھا کہ اگر ابن زیاد کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو یہ بہتری ہے، کیونکہ اگر ابن زیاد تھوڑا دیر سے پہنچے تو ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کوفہ میں وارد ہو جائیں، اور امام حسین علیہ السلام کی کوفہ میں زیاد سے پہلے پہنچنا یہ شیعان علی کے لیے بہتر تھا۔ لیکن اس ملعون نے اتنی جلدی کی اور یہ جلدی کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے اس نے ایک اپنا لباس تبدیل کیا اور اہل حجاز کی طرح اس نے سفید لباس پہنا اور سیاہ امامہ باندھا، اور ایسے خچر پہ سوار ہوا کہ جو خچر عموماً اہل حجاز استعمال کرتے ہیں۔ اس نے روپ دھارا بنو ہاشم کے قبیلے کے نوجوانوں کا۔ اب ابن زیاد کا کوفہ میں ورود۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جس رات عبید اللہ کوفہ میں داخل ہوا وہ چاندنی رات تھی۔ اہل کوفہ تو انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا وہ انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے ایک گروہ کو رات کے وقت آتے دیکھا تو سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا گروہ در گروہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکل آیا اور مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے۔ پہلا شخص جو ابن زیاد کو کوفہ کے دروازے پہ ملا وہ ایک عورت تھی۔ جب اس کی نظر اس گروہ پر پڑی تو اس نے بآواز بلند ہو کے کہا، اللہ اکبر، خدا کی قسم کہ یہ فرزند رسول ہیں اور شہر کوفہ میں آ گئے ہیں۔ اس کی آواز پہ پورا کوفہ باہر نکل آیا اور مولا حسین علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن اس نے روپ دھارا ہوا تھا بنی ہاشم کے قبیلے کے نوجوانوں کا اور اہل حجاز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ دراصل یہ اس لباس میں چھپا ہوا یہ وہ ملعون تھا کہ جس ملعون ابن زیاد تھا یہ، اور جب یہ وارد ہوا کوفہ میں اور لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ جمع ہوتے گئے اور اس کے خچر کے ساتھ جس پہ یہ سوار تھا، لوگ اس کے خچر کے پاؤں کے ساتھ لپٹتے رہے۔ لوگوں کے دل میں یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ فرزند رسول ہیں، لیکن یہ قافلہ چلتا گیا اور یہ وہاں بیت العمارہ کے پاس پہنچا۔ اب تک اس نے اپنی شناخت نہیں کرائی تھی۔ بیت العمارہ کے دروازے چونکہ بند تھا، نعمان ابن بشیر جو تھا وہ ولی عہد کوفہ تھا اور وہ ڈر کے مارے اس نے دروازے بیت العمارہ کے بند کیے ہوئے تھے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر حسین علیہ السلام کوفہ میں وارد ہوتے ہیں تو اس کے سپاہی، امام حسین علیہ السلام کے سپاہی بیت العمارہ میں قبضہ کر لیں گے اور شاید اس کو وہیں پہ فنار کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اس نے بند کیا ہوا تھا۔ بیت العمارہ کے دروازے پہ جب ابن زیاد ملعون پہنچا اور اس کے قاصد نے، اس کے ساتھ سپاہی نے بیت العمارہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور لوگوں نے بھی شور کیا کہ اے نعمان ابن بشیر باہر نکلو اور دروازہ کھولو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کوفے میں آ چکے ہیں اور ان کو دروازہ کھول کے اندر جاننے دو تاکہ یہ ممبر پہ بیٹھیں اور یہی حقدار ہیں کوفہ کی امارت کے لیے۔ لیکن نعمان بن بشیر چونکہ خوف زدہ ہو چکا تھا، اس نے چھت پہ آ کے دیکھا لیکن اس نے انکار کر دیا دروازہ کھولنے سے۔ لیکن اس کے بعد اس ملعون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا کہ اے نعمان بشیر، تم پہ لعنت ہو، میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ جو ہی لوگوں کو علم ہوا کہ یہ تو ابن زیاد ملعون ہے، لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ابن زیاد ملعون
بیت العمارہ دربار میں داخل ہوا اور جا کے بیٹھا منبر پر اور لانت نمانت کی نعمان ابن بشیر کو اور کہا کہ اس قسم کی حکمرانی کر رہے ہو تم، اتنے ڈر کے خوف کے مارے بیٹھے ہوئے ہو اندر، اگر حسین ہوتا تو کیا تم یوں ہی اندر دبک کے بیٹھتے رہتے؟ کیا تم اس کے خلاف مزاحمت نہ کرتے؟ یہ تو میں تھا، اگر اس کی جگہ امام حسین ہوتے تو آج کوفہ کی عمارت میں قبضہ ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد اگلے آنے والی ایک ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ عبداللہ ابن زیاد جو کوفے کا ملعون تھا، اس کا لوگوں کے اجتماع کے سامنے جو خطاب ہے وہ بتائیں گے، جناب مسلم بن عقیل کی گرفتاری اور ان کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے، اور یوں ہی چلتے ہوئے آگے آپ کو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ قافلہ بہت جلد کربلا میں وارد ہوگا، اور آگے چل کے آپ کو مکمل حالات آپ کو کربلا کی بھی بتائیں گے کہ یکم محرم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، اور اسی طرح چلتے ہوئے 10 محرم تک، اور 10 محرم کے بعد 11 محرم، اور 11 محرم کو جو قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور کوفہ سے پھر کئی شہر ہوتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوا، یہ تمام حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور شام سے پھر قید جب چھوٹ کے واپس آیا یہ قافلہ تو کربلا پہنچا، اور کربلا کے بعد جب یہ مدینہ پہنچا تو تب تک ہم یہ آپ کو حالات اس قافلے کے بتائیں گے، اور اس قافلے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو علم ہوتا رہے کہ کون سے وہ واقعات تھے اور کون سے لوگوں کا کیا کیا کردار تھا، جس کردار کی وجہ سے یہ کربلا بپا ہوئی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔